السلام علیکم۔ سب سے پہلے ہم لوگ لیکچر 2 شروع کرنے سے پہلے جو ہم نے لیکچر 1 میں چیزیں پڑھی تھی اس کا ایک اوور ویو لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے حروف ہجا کا بارے میں پڑھ لیا تھا کہ 28 حروف ہجا ہیں۔ اس کے بعد ہم نے حرکات کے بارے میں پڑھا، فتح، کسرہ، ضمہ کے بارے میں، تنوین کے بارے میں ذکر ہو گیا، اور علامت سکون اور جزم کے بارے میں ہو گیا۔ الف اور حمزہ کا ذکر ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ حروف الہجا اور حرکات کے ملنے سے الفاظ بنتے ہیں جو کہ بامانی بھی ہوتے ہیں اور بے معنی بھی ہوتے ہیں۔ بامانی الفاظ کو کلمہ کہا جاتا ہے، اور کلمہ کی 3 اقسام ہیں جو کہ اسم، فعل اور حرف ہوتا ہے۔ اسم کی تعریف پھر ہم لوگوں نے پڑھ لی تھی کہ اسم کسی شخص، چیز، جگہ، صفت یا کام کرنے کا نام ہے، جبکہ فعل وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے اندر وقت کا تعین پایا جاتا ہے، اور حرف وہ کلمہ ہوتا ہے جو اپنا اکیلے تو مطلب واضح نہیں کر سکتا، لیکن اسے اسم یا فعل کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب آج شروع کرتے ہیں دوسرا لیکچر۔ لیکچر 2 کا آغاز ہوتا ہے اسم کی بنیادی اقسام سے۔ جیسے ہم نے کلمہ کی اقسام پڑھ لی، 3 ہوتی ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اب ہم آ جاتے ہیں اسم کی اقسام کے اوپر۔ اسم کی بنیادی طور پہ 2 قسمیں ہوتی ہیں: اسم ذات اور اسم صفات یا اسم صفت۔ اس میں ذات سے مراد یہ ہے، اب جب ٹوٹل ہم نے پڑھا تھا تو اسم میں 5 چیزیں شامل تھیں: کسی شخص کا نام، جگہ کا نام اور چیز کا نام۔ چوتھے نمبر پہ تھا کسی کی اچھے یا برے ہونے کی صفت کی بات ہو رہی تھی، اور 5ویں نمبر پہ تھا کسی کام کا ہونا، جسے اسم مصدر بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس میں سے جو پہلی 3 چیزیں ہیں، جس میں کسی شخص کی یا چیز کی یا جگہ کے نام کی بات ہو رہی ہے، اس کو اسم ذات کہا جائے گا۔ اس کو اس لیے اسم ذات کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر اس چیز کا کوئی وجود موجود ہوتا ہے، ذات موجود ہوتی ہے۔ جبکہ اس کے برعکس اسم صفات یا اسم صفت میں ایسے ہوتا ہے کہ کسی شخص کی خوبی یا خامی بیان کی جا رہی ہوتی ہے۔ جیسے میں کہوں اچھا لڑکا، تو لڑکا تو باقاعدہ طور پہ خود بھی ایک ذاتی طور پہ ایک شخص ہے جسے ہم مل سکتے ہیں، لیکن اچھا یا برا ہونا اس کی خوبی یا خامی کا ذکر کر رہا ہے، تو یہ اس میں صفت میں آئے گا۔ اور جو لڑکا ہے، یا ہم کسی جگہ کا نام بولیں پاکستان، یا کسی چیز کا نام بولیں پھل، سبزی، یہ سب کچھ اس میں ذات میں آئے گا۔ اسم کی اقسام پڑھنے کے بعد ہم آ جاتے ہیں اسم کی خصوصیات کی طرف۔ عربی میں اسم کی کل ملا کر 4 خصوصیات ہوتی ہیں، جس میں جنس، عدد، وسعت اور اعرابی حالت شامل ہوتی ہے۔ یہاں پہ میں تھوڑا توقف بھی کرنا چاہوں گا، یہ جو سلائیڈ ہے یہ ہماری بک سے نہیں ہے، یہ ہمارے جو ٹیچر ہیں آصف صاحب جن سے میں نے پڑھا، ان کی سلائیڈ تھی، انہوں نے ہمیں سمجھانے کے لیے بنائی تھی، بہت آسانی کہہ دیتی ہے پورے چیز کو سمجھنے کے لیے۔ تو آئیں اس کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں، مثال ہے کہ جنس اور وسعت کے بارے میں بھی اچھا خاصا تعارف دیا جاتا ہے، اور عدد کے بارے میں بھی، لیکن عربی میں اور اردو میں تھوڑا سا فرق یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ جنس میں تو کوئی فرق نہیں ہے، جیسے کہ عام طور پہ بھی انگلش میں بھی اور اردو میں بھی میل، فیمیل، میسکولن، فیمینن، مذکر، مؤنث کا ذکر ہوتا ہے۔ اسی طرح عربی میں بھی کسی بھی اسم کی جنس ان دونوں میں سے ہی ایک ہو سکتی ہے، یا وہ مذکر ہوگا یا وہ مؤنث ہوگا یا وہ مؤنث ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پہ جو کیپیسٹی انگلش میں کہا جاتا ہے، اردو میں وسعت جسے کہا جاتا ہے، اس میں بھی ہم اردو میں پڑھیں، اس لیے میں نے اس کو پہلے ایکسپلین کر دیا کہ معرفہ یا نکرہ کہا جاتا ہے۔ معرفہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کوئی خاص کسی چیز کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اسے معرفہ کہا جاتا ہے۔ اور ایسی اسم جو عمومی طور پہ بات کی جاتی ہے، مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں وہ لڑکا، میں نے کسی کا نام نہیں لیا، تو وہ لڑکا کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو وہ نکرہ میں آئے گا۔ لیکن اگر میں کہتا ہوں حامد، تو یا یہ لڑکا، یہ جو میرے سامنے کھڑا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، تو پھر وہ خاص طور پہ اسی لڑکے کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ یا اگر ہم نام لیتے ہیں تو اس کا وہی شخص مراد ہوگا جس کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو یہ خاص چیز کی بات ہو رہی ہے، خاص شخص کی بات ہو رہی ہے، خاص جگہ کی بات ہو رہی ہے، تو یہ معرفہ میں آئے گا۔ اور اگر ایک عام لڑکے کی بات ہو رہی ہے، کسی عام کتاب کی بات ہو رہی ہے، تو یہ نکرہ میں آئے گا۔ عربی میں اور اردو میں عدد، یا جو اس کی ایک خصوصیت ہوتی ہے اسم کی عدد، اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ اردو میں عموماً ہم لوگ پڑھتے ہیں، اور انگلش میں بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں، واحد جمع یا سنگلر پلورل پڑھتے ہیں۔ لیکن عربی میں یہ 3 طرح کی ہو سکتی ہے: یا تو کوئی اسم واحد ہوگا، یا کوئی اسم مثنیٰ ہوگا، یا کوئی اسم جمع ہوگا۔
اب یہ مثنیٰ جو ہے یہ کیا ہے؟ واحد جمع کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اکیلا ہے تو وہ واحد ہوگا، اور اگر ایک سے زیادہ ہے تو وہ جمع ہوگا. لیکن عربی میں ایک شخص کے لیے واحد کا استعمال ہوگا، دو شخص یا دو چیزوں کے لیے مثنیٰ کا استعمال ہوگا، اور دو سے زیادہ کے لیے جمع کا استعمال ہوگا. یعنی جمع کا اطلاق جب بھی ہوگا کسی اسم کے اوپر، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ دو سے زیادہ، یعنی تین، چار یا تین سے آگے کا بات ہو رہی ہے تعداد میں. جبکہ مثنیٰ جو ہے وہ دو کے لیے استعمال ہوگا، اور واحد جو ہے وہ ایک کے لیے استعمال ہوگا. تو یہ اسم کی تین خصوصیات کا ذکر میں نے یہاں پہ کر دیا ہے، جنس کا، عدد کا اور وسعت کا. چوتھے نمبر کی جو سٹیٹس یا اعرابی حالت ہے، اس کا خاص طور پہ تعلق اردو انگلش کے ساتھ نہیں ہے، خاص طور پہ اس کا جو تعلق ہے وہ صرف اور صرف عربی لینگویج کے ساتھ ہے، اور یہ بہت اہم ہے. اور اس کے اندر جو اس کے اصول ہیں وہ ہمیں سمجھنے پڑتے ہیں. فی الحال ان کا نام پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ جب آگے ہم ویڈیو ڈیٹیل میں چلے گی تو اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے. تو اعرابی حالت تین قسم کی ہو سکتی ہے: حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. اب ایک اسم جو ہے، کوئی بھی اسم قرآن پاک میں سے ہم دیکھیں گے، کوئی بھی ایک لفظ جو اسم ہوگا اس کے اندر یہ چاروں خصوصیات موجود ہوں گی. کون سی والی ہوتی ہے یہ ہم تعین کریں گے. یا تو اسم جو ہے وہ مذکر ہوگا یا وہ مؤنث ہوگا، یا وہ واحد ہوگا، مثنیٰ ہوگا یا جمع ہوگا، معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا، یا وہ حالت رفع میں ہوگا یا حالت نصب میں ہوگا یا حالت جر میں ہوگا. یعنی ہر کیٹیگری میں سے ایک صفت اس کے اندر موجود ہوگی. اب یہ جاننے کی ہمیں ضرورت کیوں؟ اس لیے ضرورت ہے، میں مثال ہے، میں اردو سے اگزامپل دیتا ہوں آپ کو، کہ میں یہ کہتا ہوں یہ کتاب میز پر پڑی ہے. اب اس کے اندر ہم نے کتاب کو ایز اے مونس ٹریٹ کیا، تو ہم نے جب جملہ بنایا تو ہم نے کتاب کے آگے کہہ دیا پڑی ہے، جبکہ ہم اس کو ہی دوسری طرح دیکھتے ہیں کہ ایک قلم میز پر پڑا ہے. اب جب قلم ہے، اگر وہ مذکر کے طور پہ ٹریٹ ہوگا، مذکر کے طور پہ سمجھا جائے گا، تو اس کے ساتھ ہم نے کہہ دیا پڑا ہے. اسی طرح ہر اسم کی یہ چار خصوصیات پتہ کر لینے سے ہمیں پتہ لگے گا جب ہم جملے میں استعمال کریں گے تو اس کے باقی الفاظ یا باقی جو اس کی خصوصیات کیسے آئیں گی. اگر میں مذکر کی بات کر رہا ہوں تو پھر میں باقی چیزیں بھی مذکر استعمال کروں گا. اگر میں مؤنث کی بات کر رہا ہوں تو پھر میں باقی جملے میں بھی مؤنث کا لفظ استعمال کروں گا. اگر میں معرفہ کی بات کر رہا ہوں تو پھر اس کی باقی صفات بھی معرفہ کی طریقے سے آئیں گی، اور اگر نکرہ کی بات ہو رہی ہے تو نکرہ کے طریقے سے آئیں گی. واحد مثنیٰ جمع میں بھی ایسے ہی ہوگا، اور حال اعرابی حالت کے لحاظ سے بھی ایسے ہوگا. تو ایک لفظ کو نہ صرف پہچاننا، پھر ان میں سے دیکھنا کہ مذکر ہے، مؤنث ہے، یا اس کا عدد کیا ہے، اس کی وسعت کیا ہے، اور اس کی اعرابی حالت کیا ہے، یہ عربی میں بہت اہم ہے. یہاں سے اب ہم پڑھتے ہیں اسم کی پہلی خصوصیت جنس کے بارے میں. جنس کے لحاظ سے کوئی بھی اسم یا تو مذکر ہوگا یا پھر مؤنث. نر اور مادے کی صورت میں جو جوڑے کی شکل میں جو جاندار پیدا کیے گئے ہیں اس میں وہ حقیقی طور پر مذکر یا مؤنث ہوتے ہیں. حقیقی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی کسی بھی لینگویج میں فادر کو ایز اے مذکر ہی ٹریٹ کیا جائے گا، جبکہ مدر کو، ماں کو ایز اے مؤنث ہی ٹریٹ کیا جائے گا. اسی طرح سے کوئی لڑکا جو ہے اس کو مذکر کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے گا، جبکہ لڑکی جو ہے اس کو مؤنث کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے گا. لیکن اس کے علاوہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو حقیقی مذکر یا حقیقی مؤنث نہیں ہوتی، مثلاً بیجان اشیاء ہوتی ہیں، جیسے کہ کتاب. اب ہم اردو میں کتاب کو ٹریٹ کریں گے مؤنث کے طور پہ، کتاب پڑھی ہے، اور قلم کو ہم ٹریٹ کریں گے مذکر کے طور پہ کہ قلم پڑھا ہے. مسجد کو ہم ٹریٹ کریں گے مؤنث کے طور پہ، مسجد بنا دی گئی. ٹھیک ہے، تو یہ غیر حقیقی چیزیں بے جان اشیاء. اس کے بارے میں جو اصول ہے وہ اہل زبان طے کرتے ہیں کہ اہل زبان میں اس چیز کو مذکر ٹریٹ کیا جاتا ہے تو وہ مذکر کیا جائے گا، اور اگر مؤنث ٹریٹ کیا جاتا ہے تو وہ مؤنث کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی جو چیزیں تو واضح ہیں ان کو حقیقی کی کیٹیگری میں لے آئیں کہ لڑکا مذکر ہی ہے کسی بھی لینگویج میں، لڑکی مؤنث ہی ہے کسی بھی لینگویج میں، باپ جو ہے مذکر ہے، ماں جو ہے وہ مؤنث ہے، بھائی جو ہے مذکر ہے، بہن جو ہے مؤنث ہے. وہ کسی بھی جگہ پہ ایسے ہی ہوگا. لیکن وہ اشیاء جن کے بارے میں اہل زبان فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو مذکر ٹریٹ کریں گے یا مؤنث ٹریٹ کریں گے، اس کے بارے میں ہم لوگ یہاں پر اصول پڑھیں گے. اس سلائیڈ سے ہمیں کچھ چیزیں اور بھی واضح ہو جائیں گی. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذکر اور مؤنث کو ہم دو طریقوں سے پہلے سیپریٹ کر رہے ہیں. سب سے پہلے وہ حقیقی، یعنی حقیقی مذکر اور حقیقی مؤنث. یہ ہر لینگویج میں
مذکر مذکر ٹریٹ ہوگا اور مونس مونس ہی ٹریٹ ہوگی. جبکہ بے جان اشیاء جو غیر حقیقی طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے اس کو ہم غیر حقیقی بول دیتے ہیں. مطلب کوئی ہر لینگویج میں ڈفرینٹلی ٹریٹ کیا جائے گا اس کو ہم غیر حقیقی بول دیتے ہیں. اس میں بھی دو قسم کے ہوں گے, ایک ہوگا مذکر اور ایک ہوگا مونس. اب عربی میں مذکر کے اصول موجود نہیں ہیں. دوبارہ سنیے, عربی میں بے جان اشیاء کے لیے مذکر کے اصول موجود نہیں ہیں. تو ہم یہ دیکھیں گے مونس کے اصول موجود ہے. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی اسم جو مونس کے اصولوں پہ پورا اترتا ہے اسے مونس ٹریٹ کر لیا جائے گا, اور اگر وہ مونس کے اصولوں پہ پورا نہیں اترتا تو اسے مذکر ٹریٹ کر لیا جائے گا. میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں, اگر کوئی اسم مونس کے اصولوں پر پورا اترتا ہے تو اسے مونس ٹریٹ کر لیا جائے گا, ورنہ اس کو مذکر کر لیا جائے گا. لیکن یہ اصول غیر حقیقی بے جان اشیاء کے لیے, حقیقی کے لیے نہیں ہے. لڑکا, باپ, بھائی یہ ہمیشہ مذکر ہی ٹریٹ ہوں گے. بہن, لڑکی, ماں یہ ہمیشہ مونس ہی ٹریٹ ہوں گے. اور اسی طرح جو بھی ان کے جوڑے آتے ہیں. اس سلائڈ سے ہمیں چیزیں اور بھی واضح ہو جائیں گی. ابھی دیکھتے ہیں مونس غیر حقیقی جسے ہم نے کہا ہے, یعنی ایسے اسم جو بے جان کی کیٹیگری میں آتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. اس کی دو قسمیں, مونس قیاسی اور مونس سمائی. مونس سمائی ایسے مونس ہیں کہ جن کو اہل زبان مونس کے طور پہ ہی ٹریٹ کرتے ہیں. ان کے کوئی اصول نہیں ہے, کسی اصول کی وجہ سے یہ مونس میں فال نہیں کرتے. یہ ہمیں ویسے یاد رکھنا پڑے گا کہ یہ چیزیں جو ہے یہ مونس کے طور پہ ٹریٹ ہوتی ہیں. جبکہ مونس قیاسی جو ہے اس کے کچھ اصول ہیں, جس کی سب سے بڑی اگزامپل یہ ہے کہ اس کے آخر میں 3 علامات تا, الف مدہ حمزہ اور یا کھڑی زبر کے ساتھ آتی ہے. یعنی بالترتیب اس کو ہم کہہ سکتے ہیں تنوین والا گول تا, یہ الف ممدودہ, یہ الف مقصورہ. یہ 3 علامات جس اسم کے آگے آئیں گی اسے ہم مونس قیاسی کہیں گے. اور مونس سمائی وہ اسم ہوں گے جن کو مونس کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے. اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے. ابھی ہم یہ مونس قیاسی کو دیکھ لیتے ہیں. اب یہ آپ کو پوری ٹری سمجھ آ گئی ہوگی. یعنی سب سے پہلے جنس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ وہ جاندار ہے اور حقیقی ہے, تو پھر جو اس کا مذکر ہے وہ مذکر کہا جائے گا, جو مونس ہے وہ مونس کہی جائے گی. اگر وہ چیز بے جان ہے یعنی غیر حقیقی ہے, پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ مونس میں فال کرتا ہے قیاسی میں یا سمائی میں, تو وہ مونس ہے, ادروائز وہ مذکر ہے. کیونکہ مونس کے اصول ہمارے پاس موجود ہیں, مذکر کے اصول نہیں ہیں. اب ہم مونس میں سے مونس قیاسی کو اسٹڈی کریں. ٹھیک ہے, اس کی 3 علامات ہوں گی, الف یا گولتا اور الف مدہ حمزہ کے ساتھ. یہ دیکھیے گولتا والے مونس کی اگزامپل دی جا رہی ہے یہاں پر. اس میں جنت, جنتن, آیتن, ساعتن, حسنتن, اس کو کہا جائے گا گولتا, جس کے اینڈ پہ آئے گا اس کو مونس کہا جائے گا. جبکہ الف ممدودہ والے مونس اسماء کی اگزامپل یہاں دی جا رہی ہے, زرقاء, صفراء, بیضاء, سوداء. یہ ورڈ جو ہیں یہ بھی مونس کے طور پہ ٹریٹ ہو گئے. جبکہ الف مقصورہ کی اگزامپل یہاں پہ دی جا رہی ہے, یعنی جس کے یا کے اوپر کھڑی زبر آتی ہے. اس میں کبرا, صغرا, حسنا یہ ایگزامپلس آئیں گی. ان کو ہم لوگ مونس قیاسی میں ٹریٹ کریں گے. ان کو اس لیے مونس قیاسی میں ٹریٹ کر رہے ہیں کہ یہ 3 علامات اسم کے آخر میں آ رہی ہیں, گولتا آ رہی ہے, الف مدہ آ رہی ہے, کھڑی زبر یا کے ساتھ آ رہی ہے. اگر اس کے علاوہ جو ہمیں مونس کو ہم نے ٹریٹ کرنا ہے وہ مونس سمائی ہوں گی, جس کے اصول ابھی ہم پڑھنے لگے. اچھا جی, مونس قیاسی کو ہم نے دیکھ لیا. اس میں تائے مربوطہ, الف مقصورہ, الف ممدودہ کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں مونس سمائی کی طرف. مونس سمائی کو یاد رکھنے کے لیے, کیونکہ اس کو یاد ہی رکھنا پڑے گا, اس کا کوئی اصول نہیں ہے اور اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کو کیوں مونس ٹریٹ کیا جاتا ہے. اہل زبان مونس ٹریٹ کرتے ہیں تو اس کو مونس ہی ٹریٹ کیا جائے گا. اس کے لیے ہمیں یہ لفظ حشاجم, حشاجم میم کے اوپر شد ہے, 2 دفعہ میم, حشاجم یاد کر لینے سے ہمارے یہ مونس سمائی کا سارا یاد ہو جائے گا کہ اس کی کون کون سی کیٹیگریز ہیں. اس میں ہواؤں کے نام, ہاں آ گیا. شین کا مطلب ہے شراب کے نام, الف کا مطلب ہے آگ کے نام,
جیم کا مطلب ہے جسم کے وہ اعضاء جو دو دو ہیں، مثلاً ہاتھ، آنکھیں اور ہونٹ اور ٹانگیں۔ اور میم سے ملکوں اور شہروں کے نام، اور میم سے متفرق اسما۔ اب اس کو ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ ہواؤں کے نام جو قرآن پاک میں آتے ہیں، ریحن، سمومن، یہ مونس ہی ٹریٹ ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ مونس ہی کنسیڈر ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل زبان یعنی عربی اس کو مونس ہی پڑھتے ہیں۔ شرابوں کے نام جو قرآن پاک میں ہے، خمرن، خرطومن، یہ بھی مونس ہی کنسیڈر کیے جائیں گے۔ آگ کے نام نارن، جہنم، جہیم۔ جسم کے وہ اعضاء جو دو دو ہیں، یادن، قدمن، اذن، عین۔ آنکھیں، ہاتھ، قدم، کان جو دو دو ہیں وہ مونس ٹریٹ ہوں گے۔ جو ایک ہے وہ مونس ٹریٹ نہیں ہوگا، بے جان چیز ہے، مونس میں نہیں آئے گا، تو پھر اس کا مطلب ہے وہ مذکر کے طور پہ ٹریٹ ہوگا۔ ملکوں کے نام اور شہروں کے نام، مکہ، پاکستان، اس کے علاوہ ارزن، شمسن، نفسن، دارن، حربن، سماؤن، یہ متفرق اسماء ہیں، یہ اس طرح ہی استعمال ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ کچھ چیزیں ہمیں پریکٹس سے ہی پتہ لگتی ہیں کہ اس کو ہم نے کیسے، ان کا کوئی اصول نہیں ہے لیکن پریکٹس کرنے سے پتہ چل جاتا ہے، یا جب جیسے ہم اردو میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا نہیں پڑتا کہ ہم نے اس لفظ کو مؤنث ٹریٹ کرنا ہے یا مذکر۔ اسی طرح اہل زبان جو آپ عربی میں سے گو تھرو ہوتے جائیں گے آپ کو اندازہ ہوتا جائے گا کہ اسے ہم مؤنث کے طور پہ ہی ٹریٹ کرتے ہیں۔ یہاں یہ ایک لفظ جمع مکسر لکھا ہوا ہے، رسولن، اس کا انشاءاللہ آگے ذکر آئے گا۔ اچھا جی، ابھی تک جو کچھ ہم پڑھ رہے تھے اس کا تعلق اس میں ذات کے ساتھ، یعنی اس میں ذات میں جس میں شخص، چیز اور جگہ کا نام آتا ہے اس کے مذکر اور مؤنث کے اصول پڑھ لی۔ اب جو دوسری قسم ہے اسم کی، اس میں صفت، اس میں آسانی ہے تھوڑی سی۔ اس میں صفت میں مذکر اور مؤنث کے بنانے کے طریقہ ہے، وہی اصول جو ہم نے تائے مربوطہ وہاں پہ پڑھا تھا، اسی کے ذریعے ہم جب کسی اسم میں صفت کے آگے گول تا لگا دیتے ہیں تو وہ مذکر مؤنث بن جاتا ہے۔ جیسے اب میں نے یہ کہنا ہے اچھا اردو میں، تو اس کی مؤنث ہوگی اچھی۔ یہ نہ تو جاندار ہے نہ یہ بے جان ہے، یہ صفت ہے، اور صفت میں ہم صرف تا کا اضافہ کر کے اس کو مؤنث میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس کی کچھ مثالیں، راجیون، راجیاتن، طیب، طبیب، طبیبن، طبیبتن، حسن، حسناتن، صادقن، صادقتن۔ یہ مثالیں اسی طرح سے تا لگانے سے اس میں صفت مذکر جو ہے وہ مؤنث میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ہم اپنا لیکچر 2 ختم کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایبزارب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جو نیکسٹ لیسنز ہیں اس کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔